مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ ہمیں خط لکھا ہے منڈی بہاؤالدین سے محمد عمران صاحب نے. آپ پوچھنا چاہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور نیز یہ بھی بتائیے کہ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کی تشریع آوری کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ کسی کو منصب رسالت پر فائز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کی حقیقت و اہمیت جاننے کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت کی حقیقت و ماہیت کا علم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی سے نوازا تو ساتھ ہی وعدہ فرمایا: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب تم سب یہاں سے اتر کر زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے کہ انسان کو خلافت ارضی کی گراں قدر امانت سپرد کر دی گئی، جس کی بنا پر اسے جواب طلبی بھی ہونا ہے. انبیاء و مرسلین نہ آتے تو انسان کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، تو نے تو کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں تاکہ ہم اس ذلت اور رسوائی اور بے پناہ عذاب کا شکار ہونے سے بچ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ سارے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد، بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر اور حجت نہ رہے، اور اللہ حکمت والا ہے. یہ سلسلہ نبوت و رسالت ایک منظم اور مرتب سلسلہ ہے. ایک زنجیر کی طرح تمام کڑیاں ایک دوسرے سے متصل ہیں. ان میں سے کسی ایک کڑی کا انکار کرنے سے یہ زنجیر نامکمل ہو جاتی ہے. اس لیے ایک نبی کا انکار جملہ انبیاء کا انکار اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام رسولوں کے ساتھ کفر قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا. کذبت عاد المرسلین. قوم عاد نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا. کذبت ثمود المرسلین. ثمودی قوم نے اللہ کے نبیوں رسولوں کا انکار کیا. حالانکہ معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن سلسلہ نبوت ایک زنجیر کی طرح ہے اور ایک عمارت کی طرح ہے جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے منسلک ہے، اور اوپر کی منزل نچلی منزل پر قائم ہوتی ہے. اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی تکمیل اور انتہا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور حدیث کی جملہ کتب میں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی ہے جو انتہائی خوب حسین و جمیل بنائی گئی بنانے والے نے
مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر داد و تحسین دیتے، مگر کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے سے نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے نبوت کی عمارت میں جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ اور جہاں تک ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اتنی ہی بڑی ذمہ داری کا موجب ہے، اس لیے کہ اب انسانوں کی رہنمائی اور شہادت حق، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کنتم خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیز فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت عدل معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، یعنی قیامت کے دن جب تمام انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اکٹھے ہو کیے جائیں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے متعلق گواہی دیں گے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچانے کے لیے دیے تھے انہوں نے کسی کمی اور بیشی کے بغیر امت کو پہنچا دیے، اس امانت کو کما حق وہ ادا کر دیا اور بذات خود اس پر عمل کر کے نمونہ پیش کیا۔ اور اسی طرح امت مسلمہ آپ علیہ السلام کی امت باقی امتوں کے ایمان نبیوں کے حوالے سے یا ان نبیوں کی امتوں کے کفر کے حوالے سے گواہی دیں گے۔ تو جتنا یہ بڑا اعزاز ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری اس امت کی ہے، اس لیے وہ فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے بجائے ایک رسی جو اللہ کی رسی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے اسی کو مضبوطی سے تھام کر لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب